تو جلدی سے میں آیت کو مکمل کروں. فرمایا کہ کسی یتیم کا مال مت کھاؤ اور معاہدے کی خلاف ورزی مت کرو. تو عہد کی خلاف ورزی میں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد ہیں وہ بھی آتے ہیں, آپس میں جو ایگریمنٹ ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی اس میں ایگریمنٹ, کوئی بھی معاہدہ ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایگریمنٹ میں, ایک اچھی مثال آئی ذہن میں, اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتے ہیں, مکان کا سودا کر لیا, ادھر سے ایڈوانس بھی لے لیا, بعد میں کوئی اچھا کسٹمر آیا تو پرانے والے کو ٹوپی کرا دی اور اس کو کہہ دیا اصل میں وہ اس پلاٹ میں کوئی فالٹ نکل آیا ہے, اس کی فائل میں کوئی مسئلہ نکل آیا ہے, تو یہ گڑبڑ ہو گئی ہے, لہذا آپ رہنے دیں یہ پلاٹ. مقصد کیا ہوتا ہے کہ نیا کسٹمر اچھا مل گیا ہوتا ہے. یہ بھی ایگریمنٹ ہے. جب آپ نے بیانہ لے لیا تو بیانہ ضمانت ہوتی ہے اس بات کی کہ اب آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ یہ پلاٹ کسی اور کو نہیں بیچیں گے. ہاں اس کی اجازت سے بیچ سکتے ہیں, بھائی معاہدہ ہوا تھا لیکن یار مجھے بڑے اچھے پیسے مل رہے ہیں, بڑی مہربانی یار, تم اپنی خوشی سے چھوڑ دو. پر کون چھوڑے گا بھائی, وہ کیوں چھوڑے گا بھائی, میں بیانہ دے چکا ہوں, ابھی میرا حق ہے کہ مجھے دیا جائے. تو یہ بڑی زبان آج سب سے جو سستی چیز ہے نا وہ مسلمان کی زبان بن چکی ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے کب دو نمبری کرے گا, کب زبان دے کے مکر جائے گا. اسی طرح یاد رکھو یہ جو منگنی ہوتی ہے لڑکا لڑکی میں, یہ منگنی بھی ابتدائی مراحل میں تو وعدہ ہے, معاہدہ نہیں ہے. وعدہ کا مطلب بھائی آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں شادی کریں گے, ایک وعدہ کر لیا آپ نے ان سے. لیکن اگر یہ اس اسٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو باؤنڈ سمجھنے لگے ہیں آپ کی وجہ سے, اور وہ اب اچھے اچھے رشتوں کا آپ کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں, تو پھر اس اسٹیج پر یہ وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, ایگریمنٹ ہو چکا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ نے سر سے بولا ہاں بھائی ہم یہاں شادی کریں گے, لیکن وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہوتے اس کی وجہ سے, وہ اچھا رشتہ آ جائے تو وہ بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں, یا وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن بسا اوقات جو پکی ڈھکی منگنیاں ہوتی ہیں, ڈیٹ طے ہو گئی, شادی کی تاریخ طے ہو گئی, اچھا خاصا سارا ارینج ہو گیا, وہ کئی رشتوں کو اب انکار کر رہے ہیں بھائی ہمارے یہاں بات ہو گئی, آپ کو وہی اچھا ملا تو پرانی والی کو آپ نے ٹوپی کرا دی. یہ بھی بہت ہو رہا ہے, ان کو بیوقوف بنا دیا. وہ 1 سال سے 2 سال سے آپ کے انتظار میں ہے اور آپ کو ذرا اچھا رشتہ ملا تو پرانے والوں کو, اب وہ جو اس لڑکی کے اتنے اچھے رشتے آئے درمیان میں, وہ سب ان کو آپ کی امید پہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. اسی لیے میں منگنیوں کا قائل, علماء میں کوئی بھی قائل نہیں ہے, اسلام میں منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے. پیغام بھیجو, قبول ہو گیا تو شادی کر دو, قبول نہیں ہوا تو, اور قبول ہونے میں وہ ٹائم لگا لیں, چاہے جتنا ٹائم لگا لیں تفتیش میں. منگنی نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہے. اور منگنی کے فوراً بعد شیطان وسوسے دونوں کے دل میں ڈالنا شروع کر دے. لڑکی کے دل میں پتہ نہیں یہ بندہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کے دل میں شیطان توڑنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے. ہاں منگنی میں اتنا ضرور ہے کہ کوئی عیب پر مطلع ہو گئے آپ, اگر لڑکی والوں کے کسی عیب پر کہ بھئی ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ اس میں عیب ہے, اب پتہ چل گیا تو پھر توڑ سکتے ہیں. اسی طرح اور کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا عذر پیش آ گیا کہ آپ مجبور ہو گئے, پھر اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پہلے یہ عذر نہیں تھا, اب یہ ایک نیا عذر پیدا ہو گیا, یہ مسئلہ پیدا ہو گیا, تو پھر ایک الگ بات ہے. تو زبانیں جو ہے نا گھوم رہی ہیں, جہاں مفاد نظر آیا فوراً ٹرن مارا, ادھر کو چلے گئے. کسی کی زبان پر کوئی اعتماد نہیں ہے, کوئی کچھ بھی بول دے آدمی کو اعتماد ہی نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ کرے گا. جو نیک لوگ ہیں وہ تو جب وعدہ کر لیتے ہیں نا اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہ بات یاد رکھو, جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اگر اس پر وقت پر کام نہیں کرتے تو پہلے اطلاع دینا واجب ہے, کیونکہ اکثر ایسی صورت میں سامنے والے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے نا. آپ نے میں نے ابھی کال ٹائمنگ کیوں ہٹا دی ہے نیٹ سے, میں نے کال ٹائمنگ بتائی ہوئی تھی صبح 4:30 سے 5 اور شام 10 سے 10:30. اب کئی بار ایسا ہوا کہ 10 سے 10:30 میں کوئی ایمرجنسی, کوئی مصروفیت آ گئی, جیسے بڑوں کی کال آ گئی, بڑوں نے بلا لیا, اب ان کو تو نہیں منع کر سکتے, ہم مدرسے سے کال آ گئی آپ آ جائیں. اب 10 سے 10:30 میں کال ریسیو نہیں کر سکا تو لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, ٹائم دے کے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, منافقت ہے, بیانات میں کیا کہتے ہیں, اور یہ اڑے بھائی. اب میں اگر وہ کال ٹائمنگ ہٹاتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ پھر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس ٹائم کال کرنی ہے. لگاتا ہوں تو بسا اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے, اب میں کیسے پوری دنیا کو بتاؤں کہ بھئی میں آج مصروف ہوں, وہ تو روزانہ کی شیڈول ہے. تو میں نے کہا کہ یہ کال ٹائمنگ ہٹا ہی دو,
صرف اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی 2 گھنٹے سے 10 بجنے کا انتظار کر رہا ہے کہ 10 بجیں گے تو مفتی صاحب کو فون کروں گا میں, سارے کاموں کا آگے بھی مفتی صاحب کا فون بن جا رہا ہے تو اٹھا ہی نہیں رہے, وہ JTR میڈیا پہ مصروف ہو گئے. تو اسی وجہ سے لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم نے کال ٹائمنگ ہٹا دی ہے, لیکن ابھی تک اس کا کوئی آلٹرنیٹ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں. کوئی ٹائم دیں گے تو باؤنڈ ہونا پڑے گا, اور باؤنڈ 100% روزانہ میں ہو نہیں سکتا. متفرق کام ہے نا, کبھی مصروف ہو گئے تو پھر کیسے کریں گے. تو اب اس پہ مشورہ کریں گے کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو کہ بھائی جیسے ہی اس ٹائم پہ کال آتی ہے تو خود بخود بتا دے کہ کال ہے لیکن آج اتفاق سے نہیں, آپ آج فلاں ٹائم پہ کال کر لیں. کچھ اس طرح کا سیٹ اپ بنا کے دیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ جو وعدے ہیں میرے بھائی, ان کی خلاف ورزی مت کیا کرو, اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, کسی کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اور کسی کو تکلیف دینا جائز, بولو بھائی